وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ السلام اللہ وبرکاتہ۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا حال ہے ساتھی؟ خیریت سے ہیں ویکینڈ کے بعد؟ الحمدللہ الحمدللہ، الحمدللہ۔ اللہ کی بڑی رحمت ہے۔ الحمدللہ۔ اللہ تو کا کیپٹن صاحب کی وجہ مجھے بتا دیجئے، پھر میں اول تسمیہ پڑھتا ہوں۔ کیپٹن صاحب ہیں؟ جی کیپٹن صاحب ہیں، ماہد بھائی ہیں، نعیم یوسف قریشی صاحب ہیں، ارم ثاقب ہیں، حذیفہ طاہر ہیں، منصور خان صاحب ہیں اور ضیاء اللہ ملک صاحب ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، آمین۔ جی ہمارے جو اچھا ساتھی جی، اسامہ بھائی ہیں وہ آتے رہتے ہیں پر آن اینڈ آف آتے ہیں، وہ میں آپ کی گوش گزار کر رہا ہوں۔ اور محسن بھائی آج شاید نہ آ پائیں کیونکہ آج وہ کوئی ٹریول پہ۔ محسن اعجاز صاحب ٹھیک ہو محسن گیا، اللہ اعجاز تعالیٰ اور سہیب نوید صاحب بھی آ گئے ہیں ہمارے ساتھ، سہیب بھائی۔ چلیں ابھی ایک منٹ پڑھتے ہیں۔ سب ساتھیوں سے گزارش یہ ہے کہ ریویژن ضرور کریں۔ چھٹی اللہ کے ہاں کوئی نہیں، ہر دن امتحان کا دن ہے، تو امتحان کے اندر اگر ہم اچھا سلیبس پڑھیں گے جو کہ اللہ کا کلام ہے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اعوذ انشاءاللہ۔ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ اعوذ باللہ باللہ من من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم بسم اللہ بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ جی کیپٹن صاحب ہم پڑھ جی رہے ہیں سورۃ البقرہ اور اس کی آیت نمبر 76، اس کی ریویژن ہوگی اور آگے انشاءاللہ چلیں گے نئے سبق کے لیے۔ انشاءاللہ۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، ترتیب سے کرنا ہے اور آپ کا ترجمہ بالکل ٹھیک ہونا چاہیے جی۔ انشاءاللہ۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، ویری گڈ۔ تو منصور بھائی کہیں گے قالوا آمنا، قالو آمنا، تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئیں۔ وہ ایمان لے آئے نہیں، ہم ایمان لے آئے، یعنی کہ ہم تو مومن ہیں ہاں جی۔ جی، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور لے آئے آئے۔ میں ذرا کر لیں جی، ٹھیک ہے۔ حذیفہ کہیں گے وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب ان میں سے بعض دوسرے بعض کے ساتھ علیحدگی میں ہوتے ہیں۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ زبردست۔ تماد بھائی قالوا، وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اتحدثونہم، کیا اتحدثونہم، کیا تم انہیں بتلاتے ہو؟ کیا تم انہیں بتلاتے ہو؟ سہیب بھائی ما تحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، وہ چیز جو اللہ نے تم پر کھول دی۔ ٹھیک ہے۔ وہ چیز ما جیزنے میں رکھیے گا، ما جمع بھی ہے، ما واحد بھی ہے۔ سیاق و سباق کو دیکھنا ہے کہ سیاق و سباق ما جمع کے لیے بناتا ہے یا ما واحد کے لیے بناتا ہے، تو واحد بھی ٹھیک ہے۔ کیا تم انہیں بتاتے ہو؟ وہ چیزیں بھی ہو سکتا ہے یا وہ چیز بھی ہو سکتی ہے جو اللہ نے تم پر کھول دی ہے۔ ضیاء اللہ بھائی لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ، تاکہ وہ اسے حجت کے طور پر پیش کر سکیں۔ بھی، ہاں جی بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تاکہ وہ کم کا بتا رہے ہیں کہ وہ حجت کے طور پر کس کے خلاف پیش کر سکیں؟ مطلب کم، تمہارے خلاف، سارے خلاف، تاکہ وہ اسے تمہارے خلاف حجت کے طور پر پیش کر سکیں۔ نہیں بھائی، عند ربکم، تمہارے رب کے پاس۔ تمہارے رب کے پاس۔ اور سہیب بھائی کہیں گے افلا تعقلون،
تو کیا تم عقل نہیں کرتے؟ کیا تم عقل نہیں کرتے؟ تو یہ جناب آپس میں ہیں، تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ الکفر ملت واحدہ، کفر جو ہے وہ ایک ہی دین پر ہیں جو اللہ کے خلاف ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک ہی ملت ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ وہ مشورے کرتے رہتے ہیں۔ تو یہاں یہود کا ذکر ہے، بنی اسرائیل میں تھے تو وہ ایک دوسرے سے ساتھ ملتے ہیں، تو یہ بتاتے ہیں کہ تورات کے اندر جو لکھا ہوا ہے کیا آپ جا کے ان مسلمانوں کو بتا دیتے ہو کہ یہ ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ یہ نہیں آپ کو پتا کہ مرنا ہے اور قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے یہ تمہارے خلاف اس بات کو حجت کے طور پر رکھیں گے کہ ہاں جی اس یہودی نے مجھے یہ بات بتائی تھی کہ تورات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اچھا جی، اس تناظر کے اندر آگے اللہ تعالیٰ ان سے بھی بات کرتا ہے، اور یہ آیت جو ہے یہ عمومی آیت ہے ہر بندے کے لیے، اور اس کا تعلق ہمارے عقیدے سے ہے کہ اللہ کے بارے میں انسان کا عقیدہ وہ کیا ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے یہاں لفظ آ رہا ہے اولا یعلمون انہا یعلم ان اللہ یعلم، اور آگے دو لفظ آ رہے ہیں ما یسرون وما یعلنون، یہ دو لفظ آ رہے ہیں، یہ ایک دوسرے کے الٹ ہیں۔ ہم نے پہلے جو پڑھا تھا ممکن ہے آپ کے ذہن میں آئے، تسر الناظرین، پڑھا تھا نا کہ وہ دیکھنے والوں کو خوش خوشی کر دیتے دیتے خوش کر دیتی ہے جی۔ تسر وہ ہے سرا یسر، اب سرا جو ہے صرف دیر نیچے آ گئی، اس کی جمع ہے اسرار جی۔ اپنا اب جو علامہ اقبال ہے ان کی کتاب کا نام بھی ہے جی۔ تو اسرار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسواد کے ساتھ نہیں، سین کے ساتھ۔ دوسرا تو ہوتا ہے اسرار، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے لفظ بولنے میں مشابہ ہے، ہماری زبان کا ہمارے اوپر بڑا پہلے اثر ہوتا ہے کہ ہماری زبان میں یہ ہے تو ہم وہ ترجمہ کر جاتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ جی سر، تو ہم نے دیکھنا ہے، ایک تو ہے اصرار کرنا کہ ہاں جی نہیں میں ہی ٹھیک ہوں، اصرار، پھر میں ہی ضد ٹھیک کرنا، ہوں، یہ ہوتا ہے اصرار کرنا، بار بار کہنا۔ ایک ہوتا ہے سر اور اسرار، راز، سر نہاں لا الہ الا، خودی کا سر نہاں، یہی ہے نا جی جملہ؟ جی ایسے ہی ہے۔ ہاں جی، تو اسی سے ہی یسرون کا مطلب فعل بنے گا، باقی ساتھی میرے ساتھ ہے نا؟ جی سر، جی سر، جی سر، یسرون کا مطلب ہوگا واو نون کس کی نشانی ہے؟ جمع کی، سر جمع، اور اس سے پہلے یہ لگا ہوا ہے شروع کے اندر، تو یہ مضارع، کس کی نشانی ہے؟ مضارع، وہ کی، مظاہرے کی، پتہ چلا مظاہرے کی نشانی ہے، لیکن اس کے معنی ہے وہ جی وہ۔ اب یسرون کا ترجمہ آپ کریں۔ وہ چھپاتے وہ ہیں، اصرار کرتے ہیں، وہ چھپاتے ہیں، ما یسرون جو وہ چھپاتے ہیں، جو وہ چھپاتے ہیں، باتیں ہیں۔ چھپاتے ہیں۔ اب اس کا الٹ آ گیا، وما یعلنون، اپنے زبان کا ایک تو چھپانا ہوتا ہے اور اس کا ظاہر کرتے الٹ، دو ہیں اس کے الٹ۔ ایک تو ہوتا ہے جہر جی، جی جہر وہ بھی ظاہر کرنا، صاف آنکھوں سے دیکھنا، اصلی حالت میں دیکھنا وہ، اور اس کا دوسرا الٹ ہے کہ اگر کوئی بات کر رہے ہوں دل کے اندر بات چھپائی ہو تو کہنے سے یعلنون، جو وہ اعلان کرتے ہیں۔ اب چھپاتے ہیں یا جو وہ اعلان کرتے ہیں یہ اچھا نہیں لگتا، تو اس کے ترجمہ کیا کریں گے کیسر بھائی؟ ظاہر کرتے جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ جو وہ ظاہر کرتے ہیں، ویری گڈ، لو جی یہ آ گیا۔ اب ہمارے لیے ترجمہ آسان ہو گیا۔ یہ سوال ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، کن کے لیے؟ کہ وہ جو الگ الگ میں
کیا کہیں گے، نجوا کرتے ہیں. نجوا کا مطلب ہوتا ہے سرگوشی، کسی کے کان میں کرنا. اور خلوت کے اندر یعنی کہ الگ ہونا، کو اپنا گھر ہے منافقین کا، یہود کا، اور وہاں جا کے باتیں کرنا، وہ خلاؤ جی خلوت وہ بنا. تو وہاں جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی مسلمان نہ چھوٹیں، تو مسلمان کو تو سننے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. یہاں تو بات منہ سے نکالنے پر، دل میں بات رکھنے پر اجر کس نے دینا ہے؟ اللہ تعالیٰ اللہ نے. تو بھائیو بات کرو یا دل میں رکھو جی، تو ذہن میں یہ رکھیں یہ والی آیت. اولا یعلمون، آ کا مطلب کیا ہوگا؟ کیا؟ اب میں نے بتایا تھا کہ وا اور فا تاکید کے لیے آ جاتا ہے، اس سوال کے اندر زور ڈالنے کے لیے، ورنہ واو کا ترجمہ کیا ہے؟ کیا. اور ہاں جی، واو کا مطلب ہے اور. ویری گڈ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جی. تو اب اور آوا کے اندر فرق یہ ہے، ایک کیا ہے اور ایک کیا اور کیا ہے جی. لہذا اس کو الگ نہیں کرنا کہ الف الگ ہے اور واو الگ ہے. اب قانون قاعدہ یہ آپ کے پاس آ گیا، ٹھیک ہے جی. جی سر. کیا قاعدہ آیا بتائیں گے کیپٹن صاحب؟ جی واو اگر الف کے ساتھ آ جائے، فا اگر الف کے ساتھ آ جائے تو کیا ہوگا؟ اس سوال کے اندر شدت، تاکید پیدا کرنے کے لیے جی. تو آپ پتہ چلا کہ آوا تو ایک ہی ہے. لا یعلمون، اولا یعلمون، کیا وہ نہیں جانتے؟ اولا یعلمون، کیا وہ نہیں جانتے. جی. اب ایک ساتھی کہہ رہے ہیں کیا بھلا وہ نہیں جانتے؟ بس آپ کیا ہی کہہ دیں، بھلا کو چھوڑ دیں، ابھی بھلا اللہ کرے گا. کیا وہ نہیں جانتے؟ اب درمیان میں آ گیا ہے ان. کیا آ گیا ہے؟ اگر یہ درمیان میں نہ ہوتا، تھوڑا سا جی میری بات سن کے پھر میں جس کو کہوں گا وہ پلیز جواب دے گا. انا اگر شروع میں ہوتا تو مہد بھائی بتائیں گے کہ یہ کیا لفظ ہوتا؟ ان اللہ. نہیں، میں نے سوال جو پوچھا ہے ہاں یا نہ، نہیں آتا ہے، بس یہ سب کے لیے. میں نے کہا انا درمیان میں آ گیا ہے. سوال میرا یہ ہے کہ اگر انا شروع کے اندر آتا جی سر جی، شروع کے اندر آتا تو یہ کس شکل میں آتا؟ کچھ ساتھی بتائیں گے جی. میرا خیال ہے ان مہد بھائی. اللہ، ان اللہ. ہاں وہ جی وہ بن جائے گا ان اللہ. اب میرا دوسرا سوال سب ساتھیوں سے جی، یہ بہت سب ساتھیوں سے، لیکن بولنا اس نے ہے جس کو میں نے بلانا ہے. نہیں، اللہ نہیں بلانا ہے جی جس سے میں نے پوچھنا ہے جی. اب میں نے کہا کہ انا کا مطلب ہوتا ہے کہ بے شک. یہ درمیان میں آیا ہے. اگر یہ شروع میں ہوتا تو یہ لفظ انا ہوتا. انا کے معنی کیا ہوتے؟ بے شک. بے شک. مجھے صرف یہ بتائیے کہ انا اور انا فاعل پر کیا اثر کرتا ہے؟ یہ بتائیں گے منصور بھائی. نہیں پتا؟ حذیفہ؟ مجھے بھی نہیں پتا. مہد؟ سر اس کے ساتھ کے بے شک آئے گا. میں نے کہا کہ بھئی آپ پکا پتا ہے؟ سر اگر فائل کے ساتھ کے بے شک نہیں، آئے میں گا. نے آپ سوال نہیں نا مہد بھائی، میں ابھی آپ کو نہیں سکپ کر رہا ہوں، اب اسکپ کر رہا ہوں. بڑا اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے، وقت بچتا ہے. سہیب بیٹا آپ بتائیں. فاعل سوال کی دیکھو، حیثیت پر دوبارہ سنو، سوال سنو. جی سر. میں نے کہا ان اللہ، میں جی نے سر. انا کا سوال کیا ہے. جی. چلو اس کے ساتھ اور بھی ملا لیتے ہیں. انا کا بھی سوال کیا ہے. اگر انا اور انا نہ ہوتے تو فاعل پر کیا اثر ہوتا؟ فاعل ہے پیش کے اللہ. میں بتاؤں پیش سر.
نہیں سہیب کی میں بات بتا رہا ہوں. سر پھر پیش آ جاتی فائل کے اوپر. پھر پیش آ جاتی. ویری گڈ. اگر انا اور انا نہ ہوتا تو یہ لفظ اصل میں کیا تھا؟ اللہ یعلم. اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے. باقی ساتھیوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ یاد رکھ لیں فاعل پر ہمیشہ 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 پیش ہوتی ہے. لیکن اگر یہ 6 الفاظ نہ آئیں، یہ 6 الفاظ اب دو جو ہیں وہ تھوڑے سے اپنا نہیں آتے، اور 4 لفظ بڑی جلدی جلدی آ جاتے ہیں. کیسر بھائی آپ بتائیے انہیں کہ اللہ سے پہلے کون کون سے وہ الفاظ ہیں جو آئیں گے تو پیش کو زبر بنا دیں گے؟ انا، انا بے شک، کہ آپ ترجمہ ساتھ ساتھ کریں. جی، انا بے شک، انا کے بے شک، کا کہ بے انا، شک جی، کا انا گویا کے، لیکن، نہیں، کأنہ کا مطلب ہے گویا کہ بے شک. جی ٹھیک ہے، گویا جی کے بے شک، لیکن، لیکن، ویری گڈ. لیتا، کاش، کاش، اور لعل، تاکہ، لعل، تاکہ، لعلکم. جی لعل کئی دفعہ آئے گا، لعل اللہ. اب میں اس کی تھوڑی سی اب زبان ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں. اصل میں تھا یہ جملہ، کیسر بھائی ذرا ہیلپ کریں گے، اور باقی ساتھی اگر نہ سمجھے تو اس کو سبق اپنا نہ سمجھیے گا، اس کا تعلق ترجمے کے ساتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی؟ جی سر، جی سر. بنیادی طور پر یہ ہے کہ فاعل پر زبر آتی ہے، جیسے اللہ ہے زبر آتی ہے، اور ساری فاعل پر پیش آتا ہے جیسے کہ اللہ ہوتا. مفعول پر زبر آتی ہے، اللہ ہوتا اگر اس پر کوئی کام ہو چکا ہوتا. جی یہ 2 اصول ہیں. لیکن اگر یہ الفاظ آ جائیں قرآن مجید میں ان اللہ، تو آخر پر کیا آ جائے گی؟ زبر. زبر، بس یہ زبر بدل میں جائے گی. اب یہ اس کو سمجھنا کیوں ہم کر رہے ہیں؟ اس وجہ سے کہ اگر ہمارے ذہن میں وہ اصول رہا تو آپ فوری طور پر کہیں گے کہ ان اللہ آیا ہوا ہے تو بے شک اللہ تعالی پر کوئی کام ہوتا ہے. نہ، یہ انا کی وجہ سے اللہ تھا، اور عربی زبان کا طریقہ یہ ہے، گرامر یہ ہے، قاعدہ یہ ہے، آئین یہ ہے جو کہ بدلتا نہیں، جس کا جواب یہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ کیوں آتا ہے تو میں کہوں گا کہ سر جی میں جاہل، مجھے نہیں پتا. جی سر. جی کیوں؟ کہ یہ قانون ہے زبان کے. قانون زبان کے قوانین کے طور پر ہی کرنا پڑتے ہیں، اس کے پیچھے لاجک کوئی نہیں ہوتی. چلیں جی، میرا خیال ہے انا کا ترجمہ کرنا ہے کہ بے شک، انا کا ترجمہ کیا کرنا ہے؟ بے شک، بے شک. کا انا کا مطلب کیا کرنا ہے؟ گویا کہ گویا بے کہ شک، بے شک، گویا کہ بے شک. لیکن کا مطلب کیا کرنا ہے؟ لیکن، یہ 4 لفظ تو اپنے چاروں انگلیاں ذرا ہاتھ دایاں کریں، انگوٹھے کو بند کر لیں تو باقی انگلیاں کتنی آ گئیں؟ 4، جلدی جلدی کریں. انا، انا، لکنہ کا انا، یہ 4 آئیں گے اور بہت دفعہ آئیں گے. باقی 2 لفظ ہیں لیتا، لیت اللہ، وہ بھی آئے گا. لعل اللہ، تاکہ اللہ تعالی، تو وہ اس کو اتار دیں گے تو باقی اللہ ہی آئے گا. اب شروع سے جی بس میں ہو گیا اس میں. اولا یعلمون، ترجمہ کیا وہ نہیں جانتے، کیا وہ نہیں جانتے ان اللہ یعلم، بے شک بے اللہ شک تعالیٰ اللہ جانتا جانتا کہ ہے، بے شک اللہ جانتا ہے ما یسرون، جو کچھ وہ ہے. چھپاتے ہیں. جو ما کچھ وہ یسرون
छुपाते जो हैं कुछ वो छुपाते हैं جو کچھ وہ چھپاتے ہیں، اور اس کا الٹ وما یعلنون، اور جو اور کچھ جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. ظاہر کرتے ہیں. اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اب ایک بات اور سیکھ لیں. جی سر. اب آپ کو چھپانے کے لیے ایک لفظ اور بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے، تبدونا. وہ فرشتوں نے، اللہ نے کہا تھا جی فرشتوں سر. کو، جی جی سر. وہ کیا تھا؟ ما تبدونا وما کنتم. جو تکتمون. ہاں، تکتمون. تو تکتمون کا مطلب کیا ہے؟ اور سر اس کا بھی جو چھپاتے ہو. چھپاتے ہیں، چھپاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب فرق میں بتانے لگا ہوں. یسرونا اور تکتمونا، اس کے اندر فرق کیا ہے؟ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ جتنی بھی تفسیر بتا رہا ہوں نا میں الفاظ کی، ساتھیوں سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا ترجمے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. آپ بد دل نہ ہونا، یہ اگر سمجھ میں نہیں آتا تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے، چونکہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، جو الگ الگ جاننا چاہیں کہ جی کاتما کا مطلب بھی چھپانا ہوتا ہے، یسرونا کا مطلب بھی چھپانا ہوتا ہے. تو دونوں میں فرق بھائیو یہ ہے، حق کو چھپانا تکتمون آئے گا. حق جی سر. وہاں کیا آئے گا؟ تکتمون. ہاں، وہاں تکتمون آئے گا. جی وہاں حق کو چھپانا. اس کے علاوہ باقی چیزیں چھپانا، اس کے لیے تو سرونا آئے گا. چلے جی، جی ٹھیک ہے. یہاں تک جی سمجھ آ گئی؟ جی سر. تو ذرا ایک دفعہ اور دہرا لیتے ہیں. اولا یعلمون، کیا وہ نہیں نہیں جانتے؟ اچھا نہیں، وہ جو بھلا ایک ساتھی نے کہا تھا، ایک ساتھی نے جی بھلا کہا تھا، کیا کہہ رہا ہے؟ جی تو سر. میرا خیال ہے وہ سوال کے اندر شدت کے لیے ہمیں مدد نہیں دے رہا. جی دے رہا بالکل ہے. سر. کیا بھلا وہ نہیں جانتے؟ جی جی سر. جی سر. تو آپ شدت پیدا کریں. اولا یعلمون، کیا بھلا تم نہیں جانتے؟ وہ نہیں کیا جانتے. بھلا وہ نہیں وہ جانتے نہیں جانتے ان اللہ یعلم، کہ بے شک کہ بے شک اللہ اللہ تعالیٰ جانتا یہاں ہے. میں نے کہا تھا کہ بے شک، کہ بے شک، کہ بے شک. میں تیسری بار کہہ رہا ہوں کہ بے شک اللہ تعالی جانتا ہے ما یسرون، جو کچھ وہ چھپاتے ہیں چھپاتے جو ہیں کچھ وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو کچھ اور وہ جو ظاہر وہ ظاہر کرتے اور ہیں. جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. اچھا جی، میں نے عقیدے سے کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ یہ آدمی کو انسان بنا دے گا. جی جی سر. اگر یہ پتہ چل جائے گا آدمی کو، جس کو کیا لیا فری ول آف چوائس دی ہے کہ چاہے تو تم ایمان لاؤ، چاہے تو نہ لاؤ، چاہے تو اخلاق سے پیش آؤ، چاہے تو بد اخلاقی سے پیش آؤ. جی اس کے لیے اگر قانون یہ ہو جائے تو میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اس کے اندر انسانیت آ جائے گی. اس کا دل تڑپے گا کسی کو تکلیف میں دیکھتے ہوئے. اس کا دل تڑپے گا کہ میرا اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، میں اس تکلیف والے آدمی کی تکلیف دور کروں. کیا کہ اس وقت اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، جی وہ جانتا ہے. تو یہ چیز اس وجہ سے میں نے عقیدے سے کہا. اچھا جی، آگے چلتے ہیں. اب جناب وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، وَمِنْهُمْ، اب لفظ امیون. نیا لفظ آ گیا ہے، پہلی دفعہ آیا ہے. وہ ہے واو نون. واو نون جمع کا صیغہ ہے. واو نون کو ذرا گول کریں جی، آپ پتا نا واو نون، ساتھیوں کو پتا چل جائے گا. یہ واو نون اس کو ہٹا دیں تو باقی لفظ کیا بنے گا؟ امی یا امیو. ٹھیک ہے. اب امی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے جی. نہ
میں وہی کہتا رہا ہوں کہ وہ میں بتانے لگا ہوں۔ امی کا مطلب ہوتا ہے ان پڑھ، ان پڑھ کو جاہل نہیں کہتے، ان پڑھ کو جاہل نہیں کہتے۔ ان پڑھ کا مطلب ہے جو پڑھنا نہ جانتا ہو، لکھنا نہ جانتا ہو، لیکن اگر اس کے پاس علم ہے، جی علم ہے، تو یہ ایک پہلی بات تو یہ یاد رکھ لیجئے گا کہ یہ بہرحال یہاں جو امی آ رہا ہے میرا اس کے ساتھ لنک یہ ہے کہ وہ یہود کے اندر بھی دو قسم کے لوگ تھے، جیسے آج کل اس وقت ہمارے ہاں پائے جاتے تھے۔ کیا 17 لوگ تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو امی نہیں تھے، جو امید نہیں تھے۔ کیا مطلب ہے کہ وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ یہ ہے تعلیمی معیار اس وقت کا جی۔ اور رسول پاک میں سے نے ان میں سے بہت سے لوگوں کو اپنا کاتب وحی بنا دیا، اس وجہ سے کاتبان وحی، ٹھیک ہے جی خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ نبی الامی۔ کیا ہے جی؟ نبی الامی۔ نبی الامی، ٹھیک ہے کہ نہ لکھنے پڑھنے والا۔ اب وہاں تو لفظ نعوذ باللہ وہ لفظ استعمال نہیں کریں گے نا، لیکن نبی کے علاوہ باقی کے لیے کرتے رہیں، لیکن امی کا مطلب ہوتا ہے جو امی، ان پڑھ، جی ان پڑھ کریں گے نا، ان پڑھ۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ابھی آ جائے گا، ابھی وہ جو چیز ابھی کیپٹن صاحب کے منہ سے نکل گئی تھی نا، وہ اس کا حصہ ویسے ہے، اس کا حصہ ہے، لیکن کس کے لیے؟ انبیاء رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی کے لیے۔ ورنہ آدمی جو محادثہ کرنے والا ہوتا ہے، مناظرہ کرنے والا ہوتا ہے، وہ یہی کہتا ہے جی آپ نے پہلے یہ کہا تھا اب یہ کہہ رہے ہیں، کیوں جی؟ جی جی اب ہوگا امیون، ان پڑھ لوگ، جی۔ وَمِنْهُمْ امیون، اور ان یہود میں سے، اب میں یہود اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ ورنہ وہ سلسلہ ٹوٹ جائے گا کہ کون ہے وہ۔ اس وقت مسلمان بھی تو تھے نا، کیوں جی؟ جی جی ممکن ہے ذہن میں فوری طور پر یہاں سے ہی اگر ترجمہ شروع کرتے ہیں تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے کچھ امی ہیں، ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے درمیان میں سے، تو یہاں اچھا یہ ہے کہ ان یہود میں سے کچھ امی ہیں، جی۔ جی لا یا اب دیکھو امی کو کا لفظ اللہ تعالیٰ نے کس کو کہا ہے؟ بولو جی، اس کے لیے 1 2 3 4 اور 5 الفاظ ہیں، اس بندے کو آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ امی کہیں گے، جی جی ان پڑھ کہیں گے، کیا ہوگا؟ لا يعلمون الکتاب الا امانیہ، یہ ہے جی، یہاں تک آ گیا، یہ امی کی صفت آ گئی۔ لا يعلمون الکتاب، جو ابھی سنیں، جو کتاب کو نہیں جانتے، جو کتاب کو نہیں جانتے۔ یہ الکتاب ہے۔ الکتاب کا عقیدہ یا صحیح جو عقیدہ کیا ہو رہا ہے، حقیقت یہ ہے، اور عقیدہ بھی رکھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو پہلی وحی حضرت آدم علیہ السلام پر کی تھی اور کہا تھا کہ آپ مجھے منا سکتے ہیں یہ کہہ کے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہا تھا نا؟ جی سر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ وحی کر کے بھی نا کہا کہ اب یہ یاد رکھ لو کہ جو کوئی بھی ہدایت فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى، اب میری طرف سے، پہلے آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ وہ الفاظ میری طرف سے ہیں اور یقینی طور پر میری طرف سے ہیں، کیوں جی؟ جی
وہ ہدایت کے آ جائیں تو فمن تبع ہدایا، جس نے اس کے ہدایت کی پیروی کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں نہ وہ غمگین ہوں گے. ایسا ہے. جی سر. وہاں سے لے کر آگے جو مصحف آتے ہیں، مصحف کا مطلب ہوتا ہے صحیفے، کہ کوئی ایک پیپر آ گیا، اللہ نے کہا پوری کتاب نہیں، بس آپ کا منہج، آپ کا جو نصاب ہے یہ کچھ پیپر ہیں، مصحف اس کو کہتے ہیں، صحیفہ ایک کو کہتے ہیں مصحف، جس کے اندر صحیفے ہوں. میں بات سمجھا پا رہا ہوں؟ جی 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 سر. جی. وہ اور پھر تورات آ گئی، ساری زبور آ گئی، پھر تورات آ گئی، پھر انجیل آ گئی، پھر اس کا اتمام آگے بہت سالوں کے بعد. ہم نے تو بڑی جلدی جلدی پوری تاریخ کو مطلب کہ ایک منٹ بھی نہیں لگا، ہم نے اس کو کر دیا نا بھائی. انسانیت، آدمیت جب سے شروع ہوئی ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا وہ کیا ہے؟ الکتاب. وہ کیا ہے؟ الکتاب. الکتاب. اب موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں الکتاب کیا تھی؟ آپ کہیں نا، موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری تو الکتاب تورات تھی. جی بالکل. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر الکتاب، اس کا نام کیا تھا؟ انجیل. اب اس کا اتمام الکتاب جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر اتری، اس کا نام کیا ہے؟ قرآن پاک. قرآن پاک. اب یہ سب کے لیے ہے، جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہنا چاہتا ہے وہ اس میں سے اپنا سبق لے گا اور بس سمجھ کے ساتھ، وہ امی نہیں ہوگا. اور جو پڑھا لکھا ان پڑھ ہی رہنا چاہتا ہے، اس کو سمجھ کوئی نہیں ہے، وہ بھی یہاں سے سبق لے گا کہ کوئی بات نہیں، یہود بھی تو ان پڑھ ہی تھے نا، ہر وقت میں رہے ہیں، کچھ کتاب کو جانتے ہیں کچھ نہیں جانتے. تو میں اب وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں. آگے لا يعلمون الکتاب، وہ کتاب کو نہیں جانتے. آگے آ رہا ہے الا، سوائے، مگر. امانیہ پہلی لفظ آ رہا ہے. امانیہ جمع ہے اور واحد اس کی ہے امنیہ. کیا ہے جی؟ امنیہ. اب معنی کیا ہے؟ معنی اس کے تین ہیں. ایک معنی ہے جھوٹی خواہشات، دوسرا ہے آرزویں، وہ بھی خواہشات ہی ہوتی ہیں، اور تیسرے معنی ہیں اس کے من گھڑت روایات. من گھڑت، اپنے پاس سے گھڑ لیا، تورات کے اندر الفاظ سے نہیں یاد رہے، اپنی پاس سے ہی لگا دیا کہ میرا دل کہتا ہے کہ یہاں یہ لفظ ہے، تو وہ کیا بن گیا؟ من گھڑت. اور وہ عربی میں کیا بن گیا؟ امانیہ. جی. تو وہ کتاب کو نہیں سمجھتے الا امانیہ، مگر اپنی جھوٹی خواہشات، مگر اپنی جھوٹی خواہشات. اب اسی وجہ سے ہر بندے کی خواہش الگ الگ تھی، لہذا تورات کے 200 سے زیادہ نسخے کم از کم موجود ہیں، اور ان میں سے 4 اتھینٹک ہیں، اور وہ خود کہتے ہیں کہ ہماری تورات، ہمارا قرآن، اب میں قرآن کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، ہمارا قرآن کہہ رہا ہوں تورات کو. جی وہ کیا ہے؟ وہ 4 ہیں. آپ کے قرآن کتنے ہیں؟ ایک ہے. کیوں؟ کہ آپ نے اگر اپنی جھوٹی خواہشات اس کے ملا لی تو یہودی بن جائیں گے، اگر اس کے معنی تبدیل کر دیے اپنی مرضی سے تو امی بن جائیں گے. یہ یہودیوں کا کام ہے کہ وہ کتاب کو نہیں جانتے مگر اپنی جھوٹی خواہشات. آگے جی وقت کم ہے،
ان اور اللہ کا کمبینیشن میں نے جلدی جلدی بتانا ہے کہ 3 الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں، پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ پہلے بتایا تھا کہ اگر ما آ جائے اور اس کے بعد اللہ آ جائے، ما پہلے آ جائے اور اس کے بعد کیا آ جائے؟ اللہ۔ اس کی کیسر بھائی آپ کے پاس مثال پہلے تو ہے نا ما اور اللہ کا؟ جی سر، مثالیں تو بہت ساری ہیں، نہیں وہ ہے آپ کے ذہن میں؟ اس وقت ذہن میں نہیں ہے سر۔ اچھا کل پڑھیں گے۔ اچھا ان آ جائے جی وما یخدعون الا انفسهم۔ جی جی سہیل بھائی بالکل کا بہت شکریہ، بالکل بہت ایسا شکریہ ہے۔ سہیل۔ جی وما یخدعون، ترجمہ کریں وما یخدعون، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے وہ ہیں نہیں وہ دیتے دھوکہ دے، الا انفسہم، مگر اپنے اپنے نفسوں کو نفسوں کو۔ یہ جناب پہلی مثال ہوئی ما اور اللہ کی۔ دوسری مثال اب آج کیا پڑھ رہے ہیں؟ آج پڑھ رہے ہیں اگر ماں کی جگہ پہ ان آ جائے یا حل آ جائے، ان کا مطلب ہوتا ہے اگر، ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر لیکن اگر اس کے بعد اللہ آ جائے جو کہ یہاں آیا ہوا ہے وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، تو ان کے معنی نہیں ہو جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتے ہیں؟ نہیں۔ یہ اصول ہو گیا۔ آپ یہ نہیں پوچھیں گے کیوں ہو جاتے ہیں، نہیں بھئی یہ اصول ہے۔ آپ اس سے کہا کہ اگر حل ہوتا اور اس کے بعد اللہ ہوتا تو حل کے معنی ہوتے ہیں کیا، لیکن وہاں بھی حل کے معنی نہیں ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے؟ جی سر۔ جی سر۔ اب ہم نے ترجمہ کرنا ہے ان کا۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا، یہ پڑھیں گے وَإِنْهُمْ إِلَّا، نہیں ہے وہ مگر، یظنون، اب آ جائے گا یہ یاد رکھیے گا، یظنون گمان کرتے، جہاں بھی ایک اصول تھا پہلے ہم نے پڑھا ہے، یظنون کے بعد انا آ جائے، انا آ جائے تو یظنون کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ یقین کرنا۔ نہ یقین کرنا۔ خاشعین الذین یظنون جی انہم سر، یہ ملاقو، وہ کرنا۔ پڑھا پہلے کہ وہ یقین رکھتے ہیں۔ اس جگہ پہ یظنون کے بعد انا آیا ہے؟ نہیں، یہاں اس کے اصلی معنی ہوں گے، نہیں ہے وہ مگر گمان کرتے۔ گمان کیا ہوتا ہے؟ اپنے دل میں جو آئے اس کو الفاظ کا لبادہ بنا کے وہ ظن بن جاتا ہے، گمان کرتے۔ اچھا جلدی سے میں ابھی ریکارڈنگ کروا دیتا ہوں۔ اولا یعلمون، ایرو کا لگائیں جی، کیا بھلا وہ نہیں جانتے ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالی یعلم، جانتا ہے، ما یسرون، جو وہ یہود چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، ومنہم، اور ان یہود میں سے، بعد امیون، کچھ بعد کے بجائے کچھ کر لیتے ہیں، کچھ ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، لا یعلمون، جو نہیں جانتے، الکتاب، کتاب توریت کو، الا امانیہ، مگر اپنی جھوٹی خواہشات، وَإِنْهُمْ، اور نہیں ہے وہ